ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں گفتگو کرنی ہے بیٹی کی عظمت کے حوالے سے. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے معزز مہمان جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں ان کو وارملی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب اسلامک اسکالر ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ. طبیعت بہتر ہے؟ پچھلے دنوں کچھ طبیعت کی جی اللہ ناسازی کا کی شکر اطلاعات ہے. تھیں. الحمدللہ بہتر ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ہم بہت سی گفتگو کریں گے جی. اور ابھی آغاز میں پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ جب ہم بیٹی کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے بیٹی کی بڑی عظمت بیان کی ہے, بڑی عظمت بخشی ہے, اس کا وقار بلند کیا ہے, اسے کئی شانیں دی ہیں. بیٹی اللہ کی رحمت, باپ کی آنکھوں کی ٹھڈک, گھر کی رونق, ماں کا سکون, بھائیوں کی لاڈلی, ننیال اور ددیال کی شہزادی, اپنی کفالت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی, انہیں جنت دلانے والی, فرشتوں کی طرف سلامتی کی دعائیں پانے کا ذریعہ, قیامت تک کے لیے اللہ کریم کی مدد حاصل کرنے کا سبب, جس کی خوشنودی بروز قیامت والدین کو محشر کی ہولناکیوں سے بچا کر خوشیاں دلائے گی. بیٹی پر خرچ کرنا صدقہ کرنے کی طرح ہے اور اس پر شفقت کرنے والا خوف خدا سے رونے والے کی مثل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بیٹیوں کو برا مت سمجھو, بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ تو اسے کوئی تکلیف پہنچائے, نہ ہی اسے برا جانے, اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے, تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا. نبی مکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ہم بیٹیوں کی عظمت کی جب بات کرتے ہیں تو مجھے آپ بڑے لکی بھی فیل ہوتے ہیں, اور کل جب ہم بیٹھے تھے گفتگو کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم مدعو کریں گے اس ٹاپک کے لیے, تو مجھے یاد پڑتا ہے بڑے پروگرام ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور بیٹیوں کی عظمت کے حوالے سے ہی کیے ہیں. تو ہمارے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید پرٹیکولرلی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف ہی لگایا ہے کہ جب بھی آپ کی میری گفتگو ہو یا ہم پروگرام کریں تو آپ کو یہ موقع ملے. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں یہ چاہوں گا کہ جو اسلامی تعلیمات میں لڑکی کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے, اس سے آغاز کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور خصوصاً پیغام کی ان نشریات کا شکریہ. میں مختلف چیزیں آپ کی گاہے گاہے سنتا دیکھتا رہتا ہوں, اور بلا شبہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کی پوری ٹیم کے لیے, آپ کی ریسرچ ٹیم کے لیے, کہ معاشرے کے وہ مسائل جو واقعتاً جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, اور پھر خاص طور پہ آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, اس پروگرام کے آغاز میں میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. ایسے شارٹ کلپس جو اس وقت ضرورت ہیں, اور جن کو دیکھنے والے, آپ ظاہر ہے فیڈ بیک تو آپ کو ہی آتا ہوگا اس میں کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے اکابر نے اور جو ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا پیغام کے حوالے سے, وہ کتنا شاندار ثابت ہوا. ایک تو یہ میں نے عرض کرنا تھا. آپ نے میرا دل بڑا کر دیا یہ اور بتا کے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے پروڈیوسر صاحب کو, بلکہ وہ میرے محسن ہیں اس لیے ان کو اور زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اسلام نے دیکھیں, اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت بھرا پیغام ہے, اور انسانیت کے لیے وہ شفا ہے اصل میں, جو ہر طرح کی روحانی, جسمانی اور معاشرتی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اگر ہم بیٹی کی عظمت کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس ماحول کو دیکھنا پڑے گا پہلے, جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ کا جو اظہار ہے اس کا نبوت کا, اور اعلان ہے نبوت کا, خاص طور پہ اس وقت کو دیکھنا پڑے گا کہ حالات یہ ہیں. قرآن مجید اس کو اشارتاً بیان کرتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ یہ وہ عالم تھا اور یہ وہ حالات تھے جس میں
لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. بلکہ غالباً زید بن عامر بن نفیل کی بات ہے کہ اس نے ایک مرتبہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کہا کہ لوگوں میں اکیلا رہ گیا ہوں جو دین ابراہیم پہ ہوں. اور یہ جو بات ہے یہ بیان کرتے ہوئے شارحین کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے بھی شاید اکیلے ہی نمایاں مثال تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے قائل نہیں تھے. اس وقت عالم یہ تھا کہ لوگ دو وجہ سے اپنی بیٹیوں کو ان کو قتل کرتے یا ان کو زندہ دبا دیا کرتے. اور یہ صرف میں نے جب اس پر تھوڑا سا ریسرچ کی، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے کوئی 10-12 خطبات مجھے مسلسل اس پر پیش کرنے کا موقع ملا. تو میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ شاید یہ صرف عرب کا کوئی کلچر تھا کہ وہاں یہ حالات تھے. نہیں، آپ جب اس کو مصر کی تہذیب، قدیم تہذیب کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ ہندوستان کی تہذیب کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یونان کی تہذیب کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہر جگہ ہی عورت مجموعی طور پر وہ کسی بھی شکل میں ہے، یہ وہ ماں کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، وہ بہن کی شکل میں ہے. ایسے واقعات بھی ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ جبری نکاح کیا گیا. ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بیٹیوں کو بیچا گیا، ان کو فروخت کیا گیا، یا ان کو اس لیے مارا گیا کہ وہ کمانے کے لائق نہیں ہوتی یا وہ لڑنے کے لائق نہیں ہوتی، اس لیے مارا گیا. اور اس وجہ سے بھی مار دیا گیا کہ ان کو کھلانا پڑے گا تو یہ بوجھ پڑے گا، معیشت پر بوجھ پڑے گا. اور پھر یہ جو عرب کا کلچر ہے اور اوورآل پوری دنیا میں یہ واقعات موجود تھے کہ جیسے ہی یہ پیدا ہوتی تو ان کو مار دیا جاتا. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے، آپ جو تشریف لائے ہیں، اور آپ نے جس طرح سے، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں یہ وضاحت کی کہ اگر آپ کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے تو کہیں فرمایا کہ جنت میں داخل کیا جائے گا، کہیں فرمایا کہ 3 بیٹیاں ہوں تو اسے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ یا ان کی کفالت اچھی طرح سے کرنے اور ان میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گی، یہ حجاب بن جائیں گی، ستر بن جائیں گی. یہ مختلف اس کی حالتیں اور کیفیتیں بیان کی. جس طرح سے اس کو اس بحیثیت اولاد کے اعتبار سے بھی ایک تو فرق کرنے سے منع کر دیا کہ کوئی فرق نہ کرو. اعدلوا بین اولادکم کا جو حکم ہے وہ صرف بیٹوں کے حوالے سے اور تقسیم کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں جو تمام محبت کا اور شفقت کا جو پہلو ہے وہ اس کو بھی شامل کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قرآن مجید نے اس کو ایک کراہت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ولادت ہوئی ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ شرمندگی سے سیاہ پڑ جاتا ہے. اور یہ اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں. کیوں؟ آر سمجھی جاتی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو یہ آر ہے اس کے لیے. اس ماحول میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور جو آپ کا معاشرتی ایجنڈا تھا اس میں جس طرح سے آپ نے معاشرے کے تمام طبقات کو اہمیت دی ہے، فضیلت بخشی ہے، اولاد کے اعتبار سے جو حیثیت دی ہے اور ان کو ذمہ داری قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. پھر بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جانے والا شخص، اس کے لیے تو جنت کا وعدہ کیا ہے. تو جتنا مقام اور مرتبہ بطور بیٹی کے آپ نے اپنے رویے سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے دوستوں کے بعد آپ ان کے رویے سے، مثلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آئے اور انہوں نے آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جو بخار میں تھیں ان کی پیشانی چومی. تو مجھے ایک دم پیچھے میں گیا کہ یہ عادت مبارکہ نبی مطہر کی تھی کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھ کر استقبال کرتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، آپ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. تو گویا ایک پوری تحریک آپ نے برپا کی ہے بیٹی کو عظمت دلانے اور بیٹی کو لوگوں کے نظروں میں مقام دلانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ایسے مظلوم طبقے کو یا ایسے محروم طبقے کو حق دلا رہے ہوتے ہیں تو یہ آسان نہیں ہوتا. یعنی لوگ آپ پر تانے کستے ہیں، تانے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو اس وجہ سے ہی ڈر جاتے تھے کہ گویا اب انہیں تانے ملیں گے، اب انہیں لوگ پریشان کریں گے، لوگ انہیں بیٹی والا کہیں گے، یا بیٹی اگر ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے جایا جائے گا یا اس کو اٹھایا جائے گا تو اس پر آر دلائی جائے گی. میں اپنے ایون بچپن کی بات کرتا ہوں، یہاں پاکستان میں ابھی تک جو آپ کو پتہ ہے یہاں حالات ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو پورا گھرانہ متفکر ہو جاتا تھا. ابھی کچھ حالات کچھ نہ کچھ بدلے ہیں، آپ جیسے دوستوں کی اور ایسے پروگراموں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے. لیکن ابھی بھی ایسے بے شمار بدبخت لوگ ہیں جو بیٹی کی خبر ملتے ہی ان کا چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور انہیں معیشت کی فکر کھانے لگتی ہے. اور حالانکہ آج آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ ویل اویئر ہیں،
آج کوئی فرق نہیں رہا بیٹوں بیٹیوں میں، بالکل نہیں رہا سر. اور بیٹیاں بعض اوقات اتنے کمالات کر جاتی ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہوتا ہے کہ یہ کام بیٹے نہیں کر سکتے تھے. سر جیسے آپ فرما رہے ہیں مجھے بات آگے نکلتی ہوئی، میں چونکہ ابھی گفتگو کا آغاز کیا تھا میں نے زمانہ جاہلیت کا، اور پھر اسلام نے ایک ریولوشن دیا بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے. آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو بڑی ایسی بیسیوں مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں. بہت سے ایسے اپنوں میں مل جاتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ وہ کہتے ہیں ہاں بس بیٹی ہوئی ہے، اور موسٹ آف دا ٹائمز ہم سرپرائز ہو کے کہتے ہیں کہ یار کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور میں نے بڑے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کی ماشاءاللہ 5 بیٹیاں پہلے ہیں، 6 بیٹیاں پہلے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ باقاعدہ مٹھائی تقسیم کی ہے، خوش ہوئے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئی. یہ دونوں طرف سے یہ وہ ریولوشن ہے جو دین اسلام کے آنے کے بعد آئی. دین اسلام ہمیں بچیوں کی پرورش، تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا گائیڈ کرتا ہے، ہم پہ کیا لازم ہوتا ہے پیرنٹس ہونے کے ناطے، کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ ایک تو ضمنی بات میں کر دوں، جب آپ نے مٹھائی کی بات کی تو مجھے اپنی بیٹی جب پیدا ہوئی تو 2 بیٹوں کے بعد، اور اس کا نام ہم نے امامہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے نام پر، کیونکہ ایک چیز فیسینیٹ کرتی ہے نا آپ کو کہ وہ نبی پاک علیہ السلام انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم نے مٹھائی لوگوں کے گھروں میں بھیجی تو کئی لوگوں نے کہا کہ بیٹی پر بھی کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے. یس ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس طرح کرتے ہیں. سو یہ ایک بہرحال ابھی تک یہ تاثر موجود ہے کہ شاید کوئی بیٹی کی ولادت کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اس پر بہرحال بات کرنی چاہیے. ہاں اچھا، آپ نے جو کہا کہ ان کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، ایک تو اوورآل نبی پاک علیہ السلام کا جو بھی آپ کی تعلیمات ہیں اور بطور مسلم کے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، پیرنٹس کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ تو حکم ہی یہ دے رہی ہیں کہ بیٹے اور بیٹی میں تعلیم اور تربیت میں کوئی فرق نہ کیا جائے. بلکہ آپ دیکھیں یہ جو احادیث آپ نے ذکر کی یا میں نے تھوڑا ان کا حوالہ دیا ہے، ان سب احادیث کے اندر تو بیٹیوں کی تربیت پہ اسپیشلی جو ہے، ان کی کفالت پہ، ان کے پہنانے پہ، ان کو اچھا جو خود کھاتے ہو وہ پہناؤ کھلاؤ، وہ جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور اس طرح سے کرنے پہ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. بیٹوں کا نام نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے. ہاں اوورآل جیسے اسلام نے کہا کہ جب تمہاری اولادیں بولنے کے لائق ہوتی ہیں تو انہیں تعلموا لا الہ الا اللہ، انہیں لا الہ الا اللہ سے آشنا کرواؤ. آج میں ایک ضمنی بات میں نظامی صاحب یہ کہہ دوں کہ ہمارے ہاں دنیا جہان کی تمام حرکات سکنات سکھانا والدین سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آسان ہے، اور یعنی ڈانس سکھا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے. اور اللہ کے بارے میں تو اگر کوئی کسی اسکول میں جائے نا اور وہ اے سے اللہ کہہ دے یا الف سے اللہ لکھوا دے اپنی کتاب میں، تو کہتے ہیں یہ اس کو سمجھ کیسے آئے گی. جبکہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اذا افصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ، جب تمہاری اولادیں بولنے کے لائق ہوں تو جو پہلا سبق انہیں دینا ہے وہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے، مثلا مدینہ میں چلتی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی سے آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے. یہ تعلیم کا فرق تھا. مدینہ کی ایک بچی کو، چھوٹی بچی کو پتا ہے، اور اس نے اپنی انگلی کو اٹھا کے کہا کہ فی السماء، آسمانوں میں ہے. گویا یہ تعلیم دینا، اور خاص طور پہ بیٹیوں کو تعلیم دینا، اس وجہ سے بھی دیکھیں ترکوں کے ہاں ایک روایت ہے کہ بیٹیاں خیمے آباد کرتی ہیں، گویا وہ معاشرہ قائم کرتی ہیں. اور آپ خود دیکھیں، ہم چرچل کے اس جملے کو دہراتے ہیں کہ تم مجھے اچھی بیٹیاں دو، اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت بات کر رہے ہیں جب ہر طرف جہالت ہے اور کہیں روشنی نہیں ہے، کہیں علم نہیں ہے، کہیں تعلیم نہیں ہے، اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کا کام کیا. اور نبی پاک علیہ السلام کی جو سیدہ عائشہ کے ساتھ کم سنی کی شادی ہے، جو شارحین اور ہمارے جو اسلاف ہیں وہ جو اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ایک ایسی کم سن خاتون کی آپ کے گھر میں کہ آپ خود اس کی تربیت کر رہے ہیں. گویا وہ ایسے ایج میں آپ کے پاس آ گئیں جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے تعلیم دینے کا، اور پھر وہ ہماری ماں جو ہیں وہ پوری امت کی تعلیم کر رہی ہیں، پوری امت کو جو ہے وہ سکھا رہی ہیں کہ کیسے رسول اللہ کی قریب کی زندگی اور گھر کی زندگی جو ہے وہ باہر لائی جائے. اب آپ نے جس بیٹی کو آپ نے پالا ہے خصوصی طور پر، مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو بھی آپ نے پالا ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے یا ان کی ایج میں ماں موجود تھی. جو بیٹی ٹوٹلی آپ کی تربیت پر آ گئی، وہ بہت چھوٹی تھی جب سیدہ خدیجہ جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور ان کی کلی تربیت تقریباً آپ ہی کی ہے.
اس بیٹی کو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، نہ صرف بیٹیوں کے اعتبار سے بلکہ کائنات کی تمام عورتوں کے حوالے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کائنات میں جو 4 کامل ترین عورتیں ہوئی ہیں ان میں ایک میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہے۔ وہ اتنی کامل تربیت کے اعتبار سے بھی، اور جب ہم ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کے رویے کو دیکھتے ہیں، ہر حوالے سے، دینی حوالے سے، دینی رویوں سے، اپنے شوہر کے ساتھ معاملات میں، تو ہم اسے ایک آئیڈیل خاتون دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کی ہے۔ اچھا، بات اس طرف آ گئی اور میں چاہ یہ رہا ہوں اب کہ ایک تو آپ نے بیٹیوں سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا، ابھی میں چاہوں گا محبت کے کچھ مناظر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں خود پہ وہ سوچ کے امپلیمنٹ کرنی چاہیے، ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، وہ کیا مناظر تھے؟ دیکھیں، میں 2 رویے ہیں 2 مختلف طرح سے۔ ایک تو اوورال ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے آپ بھی پروگرام یہاں کرتے کراتے رہتے ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ جو آپ کی شفقت ہے وہ ایسے مسحور کن کر دینے والی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ جس طرح سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جس طرح سے خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مسائل سے جس طرح سے آگاہ رہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کیا ہے نا، ہمارے ہاں آج بڑا چرچا ہے اور بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ بڑا ہی لبرل ہو گیا۔ جس طرح سے اس کو لبرل ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، کسی اور معنی میں ہو گیا، یعنی شدت پسند لبرل ہو گیا، دین بیزار۔ تو اصل میں جو دین کے ساتھ جو لبرٹی تھی اس طرف نہیں آیا۔ مثلا آپ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت کے پیمانے تو آپ نے سنے ہوئے کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے تھے، خاص طور پر نہ صرف فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا بلکہ دوسری بیٹیوں کے لیے بھی آپ کا دل کیسے تڑپتا تھا۔ آپ کی ایک بیٹی جو ہے ان کی وفات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ آپ کی اس ایک بیٹی کی اولاد کا، یعنی انہوں نے بار بار پیغام بھیجا کہ میرا بچہ جو بیمار ہے اور آپ گھر تشریف لائیں، اور آپ نہیں جا رہے ہیں، اور ہمیں جو لگتا ہے کہ آپ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل نہیں تھا۔ جب آپ گئے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو رہے ہیں، گویا یہ محبت کی ایک علامت ہے۔ لیکن اس کو دوسری طرف دیکھیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنا ایک فرینک تعلق ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جب رشتہ آیا ہے تو آپ نے ان سے ان کی مرضی پوچھی، رضامندی پوچھی ہے۔ یہ بات میں نے جان بوجھ کے یہاں کی ہے آپ کے سیٹ پہ کہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ محبت نہیں ہے اور یہاں ہمیں بہت ہی اسٹرکٹ ہو جانا چاہیے اور بہت ہی، تو آپ نے رشتہ خود پیش کیا ہے کہ تمہارے چچا زاد کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، ساتھ ان کی تعریف بھی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ قابل تعریف تھے۔ اور جب وہ شرما کے چلی گئی ہیں تو پھر اس کو بھی اصول کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کنواری بچیاں ہوتی ہیں اذنها سماعتها ہے، ان کا جو خاموش رہنا ہے یہ بھی ان کا اذن، ان کی مرضی ہے، وہ انہوں نے اپنی مرضی دے دی کہ وہ پسند کرتی ہیں۔ ہم عام طور پر شادی کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے حوالے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک کوئی روایت ایسی چل رہی ہے کہ جی ان کو چھوڑ دو، جو ظلم کرتا ہے وہ کرنے دو اور جو کچھ کرتا ہے وہ پوچھو ہی نہ، اس گھر کی ہو، اب جو بھی ہو وہ تمہارے ساتھ۔ آپ کو اس کی تربیت کرنا چاہیے کہ بیٹے اپنے گھر کے معاملات کو اپنے گھر تک رکھو اور کوشش کرو اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور کوشش کرو کہ اپنے گھر کا معاملہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ بیان کر کے اس کو خراب نہ کرو۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ ان کو لا تعلق چھوڑ دیں، آپ ان کو لاوارث چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی محبت کا ہی تقاضا ہے کہ آپ ان پر نظر رکھیں اور ان کے تحفظ، ان کے محافظ بنیں۔ کیوں؟ اگر بیٹی کو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے واپس؟ ظاہر ہے اپنے والدین کے پاس جاتی ہے۔ تو وہ بھائی جو والدین کے بعد یہ تاثر دیتے ہیں کہ تم مرو جیو، اب تمہارا ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں اور ادھر مت آنا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم نبوی کے خلاف ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ جو شفقت، محبت، چاہے بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، یعنی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، تو بہنوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ بھی جنت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سو اوورآل ہمیں اپنے رویوں کو اس طرح سے استوار کرنا چاہیے کہ بطور دیکھیں جو ایک آر ہے نا، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے نا تو پھر قرآن کو دیکھیے، پڑھیے ذرا۔ قرآن بیٹی کو اللہ کی عطا قرار دے رہا ہے اور شروع یہاں سے کر رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ گویا بات بیٹی سے شروع ہو رہی ہے، اور اللہ کی بڑی عطا بیٹی ہے، اللہ کی بڑی عطا بیٹی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی نسلیں آگے نہیں چلیں گی، یہ نہیں، تو نسلوں نے کہاں باقی رہنا ہوتا ہے، یہ تو آپ کے محبت اور تعلق اور آپ کی نیکی اور آپ کی تقوی۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ آج ان کی نسلوں کو یاد کرتے ہیں، کتنی ایسی نسلیں ہیں۔ مثلا اگر صرف آپ سیدہ فاطمہ کو ہی لے لیں
تو پوری ایک نسل تیار ہے، اور پورے ایک نسل جو ہے وہ، اور اس کے جو آنے والی جو خیر ہے ان کے ذریعے سے اس تک، یعنی فتنوں کے کلا کما تک، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑنے تک کا جو ان کا بیٹا ہے وہ حضرت فاطمہ کے ہی اولاد ہے نا. گویا بیٹیوں کے ساتھ اگر آپ کا خاص تعلق ہے تو آپ کا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. ایک اور بات میں یہاں کہہ دوں کہ جب بیٹیاں بگاڑ کا یا بغاوت کا شکار ہوتی ہیں تو معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہیں، صحابیات کی باتیں آپ کے سامنے ہیں، صحابیات کے کردار آپ کے سامنے ہیں. بطور بیٹیوں کے انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا ہے، اپنے کردار کو بھی سنبھالا ہے، اور اپنی قوم کو بھی سنبھالا ہے. کتنے ایسے مواقع ہیں جہاں عورتوں کا جو رویہ اور کردار ہے وہ مردوں سے انتہائی نمایاں ہے. مثلا صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ احد میں تھے اور ہر طرف سے ایک یلغار اور شورش تھی اور نبی پاک علیہ السلام کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا، تو اس وقت ہر طرف عمارہ ہی نظر آ رہی تھی. یعنی وہ اتنی جام فشانی سے لڑی ہیں کہ وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہیں. اسی طرح سے جس بحری بیڑے کی بات کی جا رہی ہے کہ بحری بیڑے جو ہے اس پر چڑھ کے جانے والے، جہاد کرنے والے جنتی ہیں، اور نبی پاک نے ان کی بشارت دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بشارت کس کو دی؟ ایک عورت کو دی ہے. اور اس عورت نے نبی پاک سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں اس میں شامل ہوں. حرام بنت ملحان، انہوں نے یہ درخواست کی تو آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. پھر دوسرا خواب دیکھا، پھر فرمایا کہ وہ جنتی ہوں گے. تو کہنے لگی مجھے دوبارہ دوسروں کے لیے بھی میرے لیے دعا کر دیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلے میں ہوگی. گویا یہ اشارہ تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گی. تو کتنی باتیں ہیں جو رسول اللہ کی زندگی کی، خاص طور پر گھریلو زندگی کی، وہ بیٹیوں نے بیان کی، وہ بیویوں نے بیان کی، وہ عورتوں نے بیان کی، اور آگے ان کی تعلیم بھی عورتوں. اور سب سے مضبوط جو آج بھی آپ بطور ایک اسکالر کے، بطور ایک لے مین کے ہم اگر دیکھیں تو وہ گھرانہ اچھا جس گھرانے میں عورتیں اچھی، وہ گھرانہ اچھا، اس کی نارمز، اس کی روایات، ان کی لوگ باتیں کرتے، لوگ ان پر ہی رش کرتے جس کی عورتیں اچھی، جن کی بیٹیاں اچھی. اور جہاں یہ عزت کا سبب ہے وہاں ظاہر ہے یہ بعض اوقات تکلیف کا اور پریشانی کا بھی سبب ہوتی ہے. ان کا معاملہ زیادہ حساس ہے، سو ان کی تربیت بھی زیادہ حساس طریقے سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، گفتگو اس حد تک آگے چلے گی کہ میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب بتا ہی جا رہے تھے، تو پھر مجھے خاموش رہنا بہتر لگا. مجھے لگا کہ آپ کہہ لیجئے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز ایسی جس کو ہم ایڈ کریں. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم ویسے تو بڑے لبرل ہونے کی جیسے بات کریں کہ معاشرہ بہت کھل گیا ہے، اور وہ کس طرف کھلا ہے وہ آپ اور میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بچیوں کو جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں کہ ان کی رضامندی ضروری ہے، موسٹ آف دا ٹائمز میں نے بہت سی جگہ ایسی ایکسپیرینس کی ہیں، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ نہیں بچی کی پسند کو ہم نہیں سامنے رکھتے، جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہیں پہ ہونا چاہیے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور وہ کس حد تک بچیوں کو اجازت دیتا ہے اور والدین کو کیا باؤنڈ کرتا ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں بھی. ایک تو یہ ہے کہ بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے، اور یہ سنت نبوی ہے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے سیدہ فاطمہ سے اس پر باقاعدہ بات کی، جی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات نہ کریں اور بات کرنے کو ہی نصاب سے باہر قرار دے دیں، یہ تو درست نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی. ٹھیک ہے. آپ جبر کریں تو اگلی بات بھی سن لیں کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کر دیا جو اسے پسند نہیں ہے جی، اور جس کے ساتھ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو حدیث کے اندر ایسی بھی مثال موجود ہے کہ آپ نے ایسی بیٹی جب آئی شکایت کرنے اپنے ولی کی، یعنی حق تو ولی کے پاس ہی ہوگا، یہ بات بھی ہمیں ماننا پڑے گی کہ حق تو ولی ہی کے پاس ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے، وہ فیصلہ کرے. لیکن اگر ولی ظلم کرتا ہے اور ایسے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے جو وہ بالکل ہی پسند نہیں کرتی، یا جس آدمی کے عیوب سب سے واضح ہیں، وہ کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو وہ شکایت کرنے نبی پاک کے پاس جب آئیں تو آپ نے اس بیٹی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار دیا ہے. گویا آپ نے اس نکاح کو ختم کر دیا ہے. یہاں بھی یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ اگر اس کو بعد میں اختیار ہے، نکاح کے فوری بعد اختیار اس کے پاس چلا گیا، اب وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس کو چیلنج کر سکتی ہے. دو چیزیں اس میں لازم ہیں. ایک تو پوچھنا چاہیے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں، اور دوسرا وہ اگر انکار کر دے گی تو آپ کی عزت زیادہ خراب ہوگی. اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو بغاوت پر کیوں اکساتے ہیں، کیوں، اور کیا ہوتا ہے؟ میں وہ بات بھی کہہ دیتا ہوں جو یہاں چھپائی جاتی ہے. وہ آپ کی برادری کا نہیں ہے. اگر بیٹی کہیں اپنی کسی پسند کا ذکر کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ بیٹی بہت ہی اچھی ہے جو اپنی ماں سے، اپنی بہن سے اپنی کسی پسند کا اظہار کر دیتی ہے، کوئی حرج نہیں اس بات میں. لیکن
خفیہ دوستی لگانے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ اپنے والدین سے اپنے بڑوں سے ذکر کر دے اور پھر اس کی پسند کو ترجیح دینا چاہیے. ہاں اگر اس شخص میں کوئی ایسا عیب ہے, کوئی ایسی بات ہے جو بیٹی کی نظر میں نہیں ہے اور آپ نے اس کو پروو کر لیا ہے, یا اس شخص کا دین ایسا نہیں ہے جس کو قبول کیا جا سکے, تو وہاں آ کے پیرنٹس کو بعض اوقات اپنی اتھارٹی استعمال کر لینا چاہیے اور منا لینا چاہیے, کوئی وے آؤٹ کرنا چاہیے. تو اگر آپ بیٹیوں سے پوچھیں گے تو بغاوت نہیں ہوگی. اور پھر جب بغاوت نہیں ہوگی, یہ جو آپ کے سامنے مقدمات ہیں فرار ہونے کے اور اس کے بعد قتل و غارت کے, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ ان کی پسند کو ترجیح نہیں دیتے. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے. اور دوسری طرف بیٹیوں کی بھی حوالے سے کہ وہ بھی اپنے والدین کی اطاعت کریں اور اپنے ولی کا حق سمجھیں کہ اس کا حق ہے, آپ اس سے ذکر کر دیں لیکن اس پر بھی آپ مسلط نہ کریں. ٹھیک ہے. باپ اور بیٹی کے جب ذکر ہو رہا تھا تو ابھی مجھے یہ سیگمنٹ کرنے سے پہلے بھٹی صاحب نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائی اور گفتگو جس طرح ڈاکٹر صاحب سے اور میری جس طرف گئی, تو مجھے یہاں پہ کچھ لائنیں آپ سے شیئر کرنی ہیں اور پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے, وقت نکالا آپ نے اور ہمیں لرننگ ملتی ہے آپ کے آنے سے. تھینک یو ویری مچ. لیں جی, یہ چند لائنیں ہیں, سنیے گا اور غور سے سنیے گا. میں مجبور ہو گیا یہ کہنے پہ, یہ باپ اور بیٹی کا مکالمہ ہے. بیٹی کہہ رہی ہے, مجھے اتنا پیار نہ دو بابا, کل جانے مجھے نصیب نہ ہو. یہ جو ماتھا چوما کرتے ہو, کل اس پر شکن عجیب نہ ہو. میں جب روتی ہوں بابا تم آنسو پونچھا کرتے ہو. مجھے اتنی دور نہ چھوڑ آنا, میں روں اور تم قریب نہ ہو. میرے ناز اٹھاتے ہو بابا, میرے لاڈ اٹھاتے ہو بابا, تم جان لٹاتے ہو بابا. کل ایسا ہو ایک نگری میں, میں تنہا تم کو یاد کروں اور رو رو کے فریاد کروں. اے اللہ میرے بابا سے کوئی پیار جتانے والا ہو. میرے بابا مجھ سے عہد کرو, مجھے تم چھپا کر رکھو گے. دنیا کی ظالم نظروں سے مجھے تم چھپا کر رکھو گے. اور بابا کے لفظ کیا ہیں, ہر دم ایسا کب ہو پایا ہے. جو سوچ رہی ہو تم میری نور تم, وہ سب تو بس ایک مایا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو کب جانے سے روک پایا ہے. سچ کہتے ہیں دنیا والے, بیٹی تو دھن پر آیا ہے. گھر گھر کی یہی کہانی ہے, دنیا کی ریت پرانی ہے. ہر باپ نبھاتا آیا ہے, تیرے بابا کو بھی نبھانی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.